میرا نام مریض ہے اور میں 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں ڈگری کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں, سول لائن کی. یہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاسٹل نہیں ہے, ٹیچرس کا بھی ہاسٹل نہیں ہے, اسٹوڈنٹس کا بھی ہاسٹل نہیں ہے. تو جو لوگ دور سے ٹریول کر کے آتے ہیں انہیں بہت پریشانی ہوتی ہے. نہ تو ٹیچرس یہاں پہ ہاسٹل میں رہ سکتے ہیں, نہ اسٹوڈنٹس رہ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بلڈنگ ہماری بہت زیادہ چھوٹی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کمرے بہت زیادہ چھوٹے ہیں. اور یہاں پہ پنکھے بھی خراب ہیں, وہ بھی مسئلہ ہے. اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی آنے جانے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, پنجاب کے مشہور شہر جہلم سے میں ہوں عابد چودھری. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو اہم تاریخی مقامات اور اہم شخصیات کے ساتھ ملاقات کرواتا ہوں. ناظرین, آج میں خواتین کالج ڈنگی پلی میں موجود ہوں. میں آپ کو اس کالج کے مناظر دکھانا چاہتا ہوں. 2016 میں یہ جو عمارت ہے کالج کی, یہ محکمہ تعلیم کو ہینڈ اوور تو کر دی گئی, لیکن اس کے اگر آپ مناظر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جنگل نما یہ اس کا کمپاؤنڈ ہے. دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو خاردار جھاڑیاں ہیں, اور اس کے علاوہ اس عمارت کے اندر ہی ایک نکاسی آب کا نالہ ہے, جو کہ شہر کا گندا پانی جو ہے وہ اسی کالج کے سین سے ہو کر دریائے جہلم میں جا کر بہتا ہے. تو یہ ناظرین مناظر ہیں. تھوڑی دیر پہلے ہمیں پرنسپل صاحبہ نے بتایا کہ چند روز قبل کالج کے اندر ایک سانپ آ گیا, جس کی وجہ سے بچیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا. ظاہری بات ہے, بچیاں جو ہوتی ہیں ظاہر ہے انہوں نے خوف زدہ ہی ہونا ہے. میں اس کا تھوڑا سا ملِ وقوع آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 132.185 ملین سے اس عمارت کا جو فنڈز ہے وہ منظور ہوا اور اس پر کام کا آغاز ہوا. اس طرح 104.205 ملین جو فنڈز ہیں وہ اس کالج کی عمارت پر صرف ہوئے. پھر 2016 میں یہ جو عمارت ہے یہ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کو ہینڈ اوور کر دی گئی. اس طرح اس کا 14% کام جو ہے وہ آج بھی بقایا ہے. کالج انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جتنی جگہ ہمارے پاس موجود ہے اتنی ہی جگہ پر مقامی لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور انہوں نے عدالتوں سے رجوع کر رکھا ہے, جس کی وجہ سے کالج کے پاس نہ تو گراؤنڈ ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ان کے پاس انتظام ہے کہ یہ بچیوں کو سپورٹس کے حوالے سے کوئی تربیت دے سکیں. یہ بھی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہاں پر 22 ٹیچرز کی جو اسامیاں ہیں وہ منظور ہیں, لیکن ٹوٹل 9 ٹیچرز جو ہیں وہ خدمات سر انجام دے رہی ہیں. 1000 سے زائد طالبات جو ہیں وہ یہاں پر زیر تعلیم ہیں. ایک بلاک ہے جس میں یہ بچیاں جو ہیں تعلیم حاصل کرتی ہیں. میرا خیال ہے اگر 3 بلاک بھی ہوں تو جو تعداد ہے اس حساب سے کم ہوں گے. تو ناظرین, میں چاہتا تھا کہ یہ آپ کو مناظر دکھائے جائیں کہ کس طرح جو محکمہ تعلیم ہے اس کی سست روی میں کہہ سکتا ہوں, اور موجودہ حکمرانوں کی عدم دلچسپی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی قوم ہے اس کا انحصار بچوں پر اور تعلیم پر کیا جاتا ہے, اور اسی سے ہی بہتری ممکن ہو سکتی ہے. جب تعلیم نہیں ہوگی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے. یہ ناظرین مناظر ہیں جو خواتین کالج ڈنگی پلی کے ہیں. آپ اس کے مناظر دیکھ کے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس عمارت کی کیا حالت ہے. یہ عمارت ابھی ہینڈ اوور نہیں ہوئی, لیکن اس سے قبل ہی اس عمارت کے اندر دراڑیں آ چکی ہیں, اور یہ عمارت جو ہے یہ پروونشل بلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے تعمیر کی ہے, اور سارا تقریباً جو کام ہے ابھی ادھورا پڑا ہوا ہے. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں, پائپس ہیں جو کہ گٹر کے لیے بچھائے جانے تھے, یہ بھی اسی طرح پڑے ہوئے ہیں. اور کالج کے احاطہ کے اندر گندے پانی کی نکاسی کے لیے نالہ بنایا گیا ہے, اور وہ بھی اسی طرح اوپن ہے, جس سے کیڑے مکوڑے اور دیگر حشرات جو ہیں وہ گندے پانی کی وجہ سے نکلتے ہیں, اور بچیاں جو ہیں وہ خوف زدہ ہو جاتی ہیں. نہ تو یہاں پر ہاسٹل وغیرہ موجود ہے اور نہ ہی کوئی اور سہولت جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہے تاکہ جو
باہر سے ٹیچرز آ رہی ہیں ان کی رہائش کا کوئی معقول بندوبست ہو اور وہ یہاں پر بہترین انداز میں یہاں پر رہائش اختیار کر سکیں، چونکہ ایسی کوئی سہولت نظر نہیں آتی جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے سرکاری افسران ہیں اور جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ بھی اس سلسلے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ اگر سنجیدگی دکھائی جائے تو میرا خیال ہے اگر 1000 سے زائد بچیاں یہاں پر تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اگر اساتذہ کی تعداد پوری کر دی جائے اور اس کی عمارت کو مکمل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 1000 کی جگہ یہاں پر 3000 جو بچی ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ جو سین ہے اس میں گھاس اور خاردار جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ ویسے تو چونکہ وزیر اعظم پاکستان ایک سکیم شروع کر رکھی ہے، مہم شروع کر رکھی ہے سرسبز پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ اس لان کی اگر صفائی کروائی جائے اور اس میں بھی پودے لگوائے جائیں تو بہت خوبصورت یہ منظر پیش کر سکتی ہے یہ عمارت جو ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ متعلقہ اداروں کی سستی یا کاہلی کی وجہ سے یہ جو کالج ہے اس میں اگر صفائی ہو اور پودے لگائے جائیں تو ایک خوبصورت منظر یہ عمارت پیش کر سکتی ہے۔ صرف ایک بلاک اس وقت کام کر رہا ہے جہاں پر میرا خیال ہے 1300 کے قریب طالبات جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور آج اس عمارت کا مناظر آپ کو دکھانے کا صرف یہی مقصد تھا کہ یہ ہمارا سرکاری اثاثہ ہے، ہماری بچیاں بیٹیاں یہاں پر آتی ہیں اور تعلیم حاصل کرتی ہیں، لیکن چونکہ والدین جو ہیں وہ تو داخلی دروازے تک محدود ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ اندر کے مناظر کیا ہیں، اندر کے حالات کیا ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ محکمہ تعلیم کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دے۔ اگر وہ اساتذہ یہاں پر تعینات نہیں کر سکتے تو کم از کم درجہ 4 کے جو ملازمین ہیں ان کی تعداد کو پورا کیا جائے تاکہ صفائی ستھرائی کے جو معاملات ہیں، پہلے ہی جیسے کہ ڈینگی وبا تھی، پھر اس کے بعد کرونا آ گیا، تو یہ وہی انہی چیزوں سے پنپتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر صفائی ستھرائی ہو، ماحول اچھا ہو تو بہتر طریقے سے بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ وہ ناظرین نالہ ہے جس کا میں نے آپ کے ساتھ پہلے تذکرہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گہرا نالہ ہے، لیکن محکمہ تعلیم کو چاہیے تھا کہ اس نالے پر خصوصی توجہ دیتے، اس کو پختہ کرتے اور پھر اوپر سے اس کو بند کر دیا جاتا تاکہ جو کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں کم از کم ان میں کمی واقع ہو سکے اور جو بچیاں ہیں وہ بغیر ڈر خوف کے یہاں پر تعلیم حاصل کر سکیں۔ تو ناظرین یہ ہیں کالج کے مناظر جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ ایک بلاک جو ہے وہ فعال ہے، اس کے علاوہ کوئی یہاں پر سہولت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی کنجسٹڈ ماحول ہے جہاں پر یہ بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ حکومت کو چاہیے، منتخب ممبران کو چاہیے کہ اس جانب خصوصی توجہ دیں اور اس عمارت میں چونکہ کافی ساری جگہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اس کالج کے پاس جگہ ہے اس سے اتنی ہی جگہ پر لوگوں نے قبضے بھی کر رکھے ہیں، وہ بھی جگہ اگر وہاں گزار کروائی جائیں۔ محکمہ اینٹی کرپشن کو چاہیے کہ اس جانب خصوصی توجہ دے، محکمہ مال کو چاہیے کہ اس جانب توجہ دے اور جو سرکاری اراضی ہے اسے وہاں گزار کروا کے کالج کے کمپاؤنڈ میں اسے شامل کیا جائے تاکہ یہاں پر مزید بلاکس تعمیر ہوں اور بچیاں جو ہیں وہ یہاں پر کھلے ماحول میں تعلیم حاصل کر سکیں، چونکہ یہ آپ کی میری ہم سب کی بچیاں ہیں جو یہاں پر تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کلاس لیتے ہوئے؟ السلام علیکم، میں سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں ICS، اور مین تو مسئلہ یہی ہے کہ جو ہماری بلڈنگ ہے یہ انکمپلیٹ ہے، اور ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو نالا یہاں سے گزرتا ہے اس کی وجہ سے بہت مشکلیں ہیں، کیونکہ وہاں سے کیڑے مکوڑے مختلف قسم کی چیزیں نکلتی ہیں جو خوف زدہ کر رہی ہیں ہمیں، اور اس کے بعد اسٹاف نہیں ہے۔ کمپیوٹر لیب میں ہے کمپیوٹر لیب، لیکن اتنا ہیوج نہیں ہے کہ اس میں جتنی ہماری اسٹرینتھ ہے اس کے اکارڈنگ ہم بیٹھ سکیں، اور ہر ایئر اتنے اسٹوڈنٹس آتے ہیں کہ ہمیں کمپیوٹر لیب بڑا چاہیے، اور ہمارے پاس باقی لیب بھی جو ہیں ان میں بھی ہمیں فیسیلیٹ کیا جائے، اسٹاف دیا جائے
تاکہ ہم اچھے سے اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کر سکیں اور ہر چیز کو پریکٹیکلی کر سکیں. تھینک یو. نام کیا آپ کا؟ جی بتائیے گا اپنا نام بتائیں اور کالج میں جس طرح کی مشکلات کا فیس کرنی پڑتی ہے آپ کو. السلام علیکم, میرا نام شاہد ہے. ٹھیک ہے, میں یہاں کالج میں لیکچرر بایولوجی ہوں اور اس کالج کو اسٹیبلش ہوئے تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں. 2015 میں سے ہم نے کلاسز اسٹارٹ کی تھیں. یہ ہمارا 6th ایئر چل رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, اور پہلے یہاں پہ ایک پرماننٹ پرنسپل تھیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, انہوں نے تو کالج کو ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے چلایا ہوا تھا. جب سے وہ ریٹائر ہوئی ہیں اس کے بعد کوئی نہ پرنسپل آیا ہے پرماننٹ یہاں پہ پراپر وے میں کہ جو اپنی سیٹ پہ 19 اسکیل کی سیٹ ہے اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے کام کرے. ٹھیک ہے, اسٹاف کام میں تعداد اسٹوڈنٹس کی اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ کہ تعداد ہماری اس وقت 1200 ہے. 1200 کے حساب سے ہماری ٹیچرس کی تعداد بڑھنی چاہیے. ہمارے پاس انگلش کے ٹیچرس کم ہیں, ہر سبجیکٹ کے کام پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں CTIs ہائر کرنا پڑتی ہیں اور وہ بھی ہماری تعداد کے حساب سے ہمیں نہیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ کہ ہماری بلڈنگ کی پرابلمس ہیں بہت زیادہ. کالج کو لے کے رقبہ تو کالج کے پاس بہت زیادہ ہے لیکن سارا رقبہ کالج کے پاس موجود نہیں ہے. اس پہ قبضہ گروپ نے قبضہ کیا ہوا ہے جو کہ چھڑوانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, 131 کنال میں سے ہمارے پاس بہت تھوڑا رقبہ ہے جو ہماری کسٹڈی میں اس وقت. ہمارا جو ایکڈیمک بلاک ہے ایک سنگل بلاک ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, اور اس میں رومز چھوٹے, لیبس تنگ. بایو لیب کو اگر آپ دیکھیں جو میری اپنی ہے جس کے بارے میں بتا سکتی ہوں تو ایک اسٹینڈرڈ لیب نہیں ہے. اس میں کیبنٹس نہیں ہیں, اس میں لیب اٹینڈنٹ نہیں ہے کسی لیب میں, لیب اسسٹنٹس نہیں ہیں, کمپیوٹر لیب ہمیں سرے سے دی نہیں گئی. اگر گراؤنڈ کی طرف آئیں تو ہمارے گراؤنڈ میں سے ایک نالا گزرتا ہے, بہت بڑا نالا ہے. اتنی دفعہ ہم نے سٹی ڈپارٹمنٹ کو, سٹی گورنمنٹ کو اور اس کے علاوہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو بھی لکھا ہے. جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے لکھا ہے. یہ ہمارے لیے بہت خطرناک قسم کا نالا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو اس میں سے گندی گیسز کا اخراج ہے جو کہ ماحول کو بچوں کے لیے فٹ نہیں رکھتا. اس کے علاوہ اس میں سے بہت قسم کے جانور نکلتے ہیں, سانپ ہو گئے جیسے. اب بہت سی بلڈنگ ابنڈنٹ پڑی ہے اس کے ساتھ ہی اس میں بہت سارے ڈاگیز ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ لائک وہ نیولے ہوتے ہیں وہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں مل کے کالج کو اس قابل تو نہیں چھوڑیں کہ ہم یہاں پہ 1200 بچیاں لے کے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم ان کو تعلیم دینا چاہتے ہیں. جب تک ماحول پرسکون نہیں ہوگا, ہمیں یہ خوف رہے گا کہ کسی لیب میں کسی کلاس میں سانپ ہی گھس آئے تو پھر کیا کریں ہم. ٹھیک ہے, لیڈیز ہیں جینٹس تو ہیں نہیں ہیں. اور کالج کے مسائل میں سے یہ ہے کہ ہمارے پاس کلاس 4 بھی نہیں ہے. 3 ٹوٹل کلاس 4 ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, کلرک ہمارے پاس سیٹس کم ہیں. کلرک کی ورک لوڈ اتنا زیادہ ہے, یہ 400 بندوں کے لیے انہوں نے 2 کلرک بٹھائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ 1200 بندوں کے لیے ظاہر ہے 3 ٹائمس ہونے چاہیے جو نہیں ہوئے ابھی تک. ہاں جی, اس کے علاوہ ٹیچرز کی رہائش نہیں ہے. ٹھیک ہے, پرنسپل کی رہائش نہیں ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے ہاسٹل نہیں ہے. جو ایکڈیمک بلاک ہے وہ بھی ایک ہے, سنگل ہے, تعداد کے لحاظ سے بہت کم ہے. ایٹ لیسٹ اس کی جتنی اس وقت کیپیسٹی ہے اس سے ڈبل کیپیسٹی ہمیں چاہیے. ہائی اتھارٹی کو آپ نے لکھ کے بھیجا؟ جی جی, ہم نے بہت دفعہ لکھا ہے ہائر اتھارٹیز کو اپنی. ٹھیک ہے, لیکن رسپانسز آپ جانتے ہیں کس طرح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ وہی گورنمنٹ کے سسٹم کی طرح چل رہا ہے سسٹم. ٹھیک ہے, تھینک یو. جی صاحب, یہ بتائیں کہ جو سرکاری اور نجی کالجز میں جو کلاسز ہو رہی ہیں وہ کرونا SOPs کے مطابق ہو رہی ہیں کیا؟ جی شکریہ, بڑی مہربانی ہے آپ کی آمد کا. یہ ہم نے کالجز کی اوپننگ سے ری اوپننگ سے پہلے تمام کالجز کو, چاہے گورنمنٹ ہیں یا پرائیویٹ ہیں, تمام کو یہ ہم نے انسٹرکشن جاری کی ہیں کہ سب اپنے کرونا ٹیسٹ کروائیں اور جن لوگوں کا پازیٹیو آئے ان کو کالجز میں جب تک وہ ان کو 14 دن کرنٹائن کر کے مکمل علاج معالجہ نہیں کروا لیتے تب تک کالج نہ آئیں. اور گورنمنٹ کے ہم نے تمام کالجز کے 15 تاریخ سے پہلے کرونا ٹیسٹ کروا لیے تھے. اسی طرح پرائیویٹ کالجوں سے بھی ہم نے سب سے سرٹیفکیٹ لیا تھا کہ سب نے اپنے اپنے ٹیسٹ کروا لیے. اچھا سر, یہ بتائیے گا جو گورنمنٹ خواتین کالج ڈنگی پولی ہے سر, اس میں ایک تو پہلے بتائیے گا کہ وہ بلڈنگ کتنا ٹائم ہو گیا بنی ہے, اس پہ کتنی سال لاگت آئی ہے اور کتنا حساب کو وہ آپ کا ہینڈ اوور کیا گیا؟ جی, جو سول لائن کالج ہے ڈنگی پولی گرلز کالج, یہ 2016 میں سٹارٹ ہوا ہے
اور اس کی بہت اچھی انرولمنٹ ہے. تقریباً اس وقت 1150 بچیاں زیر تعلیم ہیں اور اس کی لاگت جو ایسٹیمیٹڈ تھی وہ 132 ملین تھی اور اس پہ جو کاسٹ آئی ہے وہ 104.256 ملین ہے اور اس کا 83% کمپلیٹڈ ہے. اور اس میں جو مین پرابلم ہے وہاں کالج کی باؤنڈری کے درمیان اندر سے نالا گزرتا ہے, گندا نالا, جو آلودگی کا باعث بنتا ہے, کیڑے مکوڑوں کا, سانپوں کی آمد کا باعث بنتا ہے. ہم نے کئی دفعہ انتظامیہ سے التجا کی ہے, ریٹن التجا کی ہے کہ اس کو کور اپ کیا جائے, اس کو پختہ کیا جائے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی پرابلم ہے اور جو کالج کا بقیہ حصہ ہے اس کے لیے ہم بھی لکھتے رہتے ہیں کہ اس کو مکمل کیا جائے. جو بلڈنگ بقایا رہ گئی ہے اس کے حالات بڑے خراب ہیں, وہ بلکہ خستہ ہو چکی ہے آپ کے ہینڈ اوور ہونے سے پہلے, جو مکمل نہیں ہوئی. تو اس کے لیے آپ نے کچھ لکھا. اس کے علاوہ اندر جو ہے نا وہ جنگل بنا ہوا ہے, جو ایک حصہ ہے جو بلڈنگ ابھی آپ کے ہینڈ اوور نہیں ہوئی, اس کے لیے آپ نے کیا کوئی اقدامات کیے؟ جی اس کی ہم وقتاً فوقتاً صفائی کرواتے رہتے ہیں اور یہ لاک ڈاؤن کے دوران باقی ایسی صورتحال پیش آئی تھی کہ وہاں جھاڑیاں اور کانٹے دار جھاڑیاں وغیرہ بہت زیادہ ہو گئی تھیں. اب اس کی صورتحال کافی پہلے سے بہتر ہے. جو کالج کا کمپاؤنڈ ہے وہاں پر لوگوں نے قبضے کر رکھے ہیں, پختہ تعمیرات کر لی, اس حوالے سے کیا؟ جی جب یہ کالج بن رہا تھا ہمیں اس کی مکمل جو زمین تھی وہ ہینڈ اوور نہیں ہوئی تھی. تب ہی سے جب زمین الاٹ ہوئی تھی تب ہی سے ناجائز قابضین اس زمین پہ قبضہ آور تھے اور اس کو واگزار کرانے کے لیے ہم وقتاً فوقتاً جو قانونی کارروائی ہے وہ کرتے رہتے ہیں اور کئی کیسز جو ہیں وہ عدالت میں چل رہے ہیں.